آخر آئینے میں کون تھا؟ میری آنکھ کھلی تو سینے پر کسی کا ہاتھ تھا، ٹھنڈا، بھاری اور بے جان۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن گلا خشک ہو چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کی ہلکی سی روشنی۔ میں نے ہمت کر کے نیچے دیکھا، کچھ نہیں تھا، لیکن دباؤ ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے میرے کوئی سینے پر بیٹھا ہو۔ میں نے جھٹکے سے اٹھنا چاہا لیکن حرکت نہیں کر سکا۔ میرا پورا جسم جیسے جم گیا تھا۔ سلیپ پیرالائسس ہے، گھبراؤ نہیں، میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر میں نے کمرے کے کونے میں آئینہ دیکھا، وہ آئینہ جو ابو نے منع کیا تھا کہ میں اسے کمرے میں نہ لگاؤں، لیکن میں نے نہیں مانا تھا، اور اب اس آئینے میں کوئی کھڑا تھا، میرے بستر کے پاس، میرے بالکل قریب، ایک سیاہ سایہ۔ لیکن جب میں نے سر گھما کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، صرف آئینے میں ایک سایہ تھا، اور وہ سایہ میرے قریب آ رہا تھا۔ یہ سب 3 دن پہلے شروع ہوا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہم سے عدنان صاحب شیئر کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو آخر تک دیکھیے گا، اور نہیں کیا ہے سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا، گزارش ہے۔ اور کمزور دل افراد اس کہانی کو بالکل بھی نہیں دیکھیں۔ میرا نام عدنان ہے اور میں اپنے دادا کا پرانا مکان وراثت میں نے حاصل کیا تھا۔ لوگوں نے منع کیا تھا کہ وہاں مت جاؤ، وہ جگہ ملعون ہے، لیکن میں تو سائنس کا طالب علم تھا، بھوت پریت پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ مکان کراچی کے پرانے علاقے میں تھا، ایک تنگ گلی میں جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا۔ مکان 3 منزلہ تھا، پرانی اینٹوں سے بنا ہوا، جس پر سبز کائی جم چکی تھی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو ایک عجیب خاموشی تھی۔ باہر تو گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اندر بالکل سناٹا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، میرے دادا دادی، اور لکڑی کی ایک دیوار، اور اسی لکڑی کی ایک دیوار پر ایک لڑکی، ایک خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں کچھ عجیب تھیں، جسے تصویر میں سے کچھ گھور رہی ہو۔ یہ کون ہے؟ میں نے ابو سے فون پر پوچھا۔ ابو کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، عدنان، تم نے آخر وہاں جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو سنو، اس مکان میں ایک کمرے میں مت جانا، سب سے اوپر والی منزل پر دائیں طرف اس کمرے کا دروازہ بند رکھنا۔ لیکن کیوں؟ بس نہیں جانا، اور ہاں، اگر رات کو کوئی آواز سنو، کوئی روتا ہوا، تو نظر انداز کر دینا۔ میں ہنس پڑا۔ ابو، آپ بھی ان لوگوں کی طرح ڈرانے لگ گئے ہیں؟ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا ہوں بیٹا، میں بچا رہا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس رات میں نے پورا مکان گھوما، سب کمرے چیک کیے، اور پھر اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ آخری کمرہ تھا، شاید وہی کمرہ جس کے بارے میں ابو نے منع کیا تھا۔ دروازہ کھٹ سے کھل گیا، دروازے سے بوسیدہ بو آئی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن دیوار پر کھرچنے کے نشان تھے، ناخنوں کے نشان، جیسے کسی نے دیوار پر اپنے ناخن گاڑ کر کھینچے ہوں، اور فرش پر خون کے دھبے، پرانے، خشک ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ لیکن سب سے عجیب چیز وہ آئینہ تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ایک بہت پرانا آئینہ، سونے کے ایک فریم میں جو مدھم پڑ چکا تھا۔ آئینے کی سطح پر دھبے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب میں نے اس میں دیکھا تو مجھے اپنا عکس صاف نظر آیا، بہت صاف، جیسے آئینہ بالکل نیا ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ تو کام کا آئینہ ہے، اور میں اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ پہلی رات تو کچھ خاص نہیں ہوا۔ دوسری رات خواب آیا۔ خواب میں اسی مکان میں تھا، لیکن سب کچھ مختلف تھا۔ دیواریں نئی تھیں، فرنیچر نیا تھا، اور میں ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہی لڑکی جو تصویر میں تھی۔ وہ روشنی میں کھڑی تھی اور اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے پکارا، کون ہو تم؟ وہ مڑی اور میری سانس اٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے خون بہہ رہا تھا، اس کے گلے پر نیلے نشان، اور اس کا منہ۔ وہ چیخ رہی تھی لیکن کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی، میں پیچھے ہٹنا چاہا لیکن پاؤں جم گئے۔ وہ قریب آتی گئی اور بہت قریب آ گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے سینے کو چھوا، اور میں چیخ کر جاگا۔ کمرہ اندھیرے میں تھا، میں ہانپ رہا تھا، اور پھر میں نے آئینے کی طرف دیکھا تو آئینے میں وہ لڑکی کھڑی تھی، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ تیسری رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاگتا رہوں گا۔ میں نے لیمپ جلا کر رکھی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ 12 بجی تھے کہ ایک آواز آنا شروع ہوئی، ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی دیوار پر ناخن مار رہا ہو۔
آواز اوپر سے آ رہی تھی، اس بند کمرے سے۔ میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن آواز اور تیز ہوتی گئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ پھر رونے کی آواز۔ ایک لڑکی رو رہی تھی، مدد کرو، مجھے نکالو، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا لیکن اس کے نیچے سے سایہ نظر آ رہا تھا جیسے کوئی باہر کھڑا ہے۔ عدنان، آواز آئی، دروازہ کھولو، تم نے مجھے بلایا ہے، اب مجھے اندر آنے دو۔ میں نے کسی کو نہیں بلایا، میں چیخا۔ آئینہ، تم آئینہ لے آئے، وہ میرا دروازہ ہے، اب میں نکل سکتی ہوں۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھا، آئینے میں وہ لڑکی کھڑی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی، لیکن یہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کا منہ کانوں تک پھٹا ہوا تھا اور اس کے دانت تیز لمبے جیسے کسی جانور کے ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے، میں کھیلنا چاہتی ہوں عدنان، جیسے میں تمہارے دادا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ دادا کے ساتھ؟ تم نے دادا کو کیا کیا؟ وہ ہنسنے لگی، ایک بھیانک کانوں کو چیرنے والی ہنسی۔ انہوں نے مجھے قید کیا تھا اس کمرے میں، انہوں نے مجھے آئینے میں بند کر دیا تھا۔ برسوں میں وہاں رہی، آئینے میں اکیلی روتی رہی، چیختی رہی، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں مر چکی تھی عدنان، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں تھی، میں زندہ رہنا چاہتی تھی۔ تو میں نے ایک راستہ ڈھونڈا آئینے میں۔ اچانک لائٹ بجھ گئی، اندھیرا ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے بستر پر بیٹھا تھا، وہ بالکل میرے پاس۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن ایک ٹھنڈا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا گیا۔ چپ رہو، ابھی سب ختم ہو جائے گا، بہت جلد تم آئینے میں ہوگے اور میں تمہارا جسم میں۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے جدوجہد کی کہ اس کا ہاتھ ہٹایا اور بستر پر کودا، دیوار کی طرف بھاگا اور سوئچ ڈھونڈنے لگا۔ لائٹ جل گئی، کمرہ خالی تھا، لیکن آئینے میں وہ مسکرا رہی تھی اور آہستہ آہستہ وہ آئینے سے باہر نکلنے لگی۔ پہلے اس کا ہاتھ، پھر سر، پھر پورا جسم، وہ آئینے سے باہر آ گئی۔ میں چیختا ہوا سیڑھیوں سے نیچے بھاگا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ یہاں سے کوئی نہیں جاتا عدنان۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، خون سے رنگا ہوا۔ دادا نے مجھے 36 سال پہلے مارا تھا کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، میں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے گلا گھونٹ کر مار دیا اور پھر اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ قریب آنے لگی لیکن میں نے جادو سیکھ لیا تھا موت سے پہلے۔ میں نے اپنی روح کو آئینے میں قید کر لیا تھا۔ میں انتظار کیا بہت کسی کا، میں دیوار سے ٹک لگا کر بیٹھ گیا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تمہاری باری ہے عدنان، تم آئینے میں رہو گے اور میں تمہاری زندگی جیوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور پھر مجھے کچھ یاد آیا۔ ابو کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگ گئی کہ اگر کبھی مصیبت میں ہو تو یہ دعا پڑھنا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پوری طاقت سے دعا پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لڑکی چیخی جیسے کسی نے اسے جلتے ہوئے لوہے سے چھوا دیا ہو۔ نہیں، بند کرو یہ۔ لیکن میں پڑھتا رہا، اس کا جسم دھواں بننے لگا۔ وہ چیخیں مارتی رہی اور پھر آخری چیخ کے ساتھ وہ غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں نے آئینہ توڑ دیا، اسے ہزاروں ٹکڑوں میں توڑا، اور جب آخری ٹکڑا ٹوٹا تو میں نے ایک آواز سنی، شکریہ۔ یہ اس لڑکی کی آواز تھی لیکن یہ مختلف تھی، پرسکون اور آرام دہ۔ آخر کار میں آزاد ہوں۔ مکان بیچ دیا میں نے، اب وہاں ایک مسجد بنی ہے، لیکن آج بھی جب میں کسی پرانے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ کبھی بھی میں نے اپنے پیچھے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ آج بھی میں اپنے پیچھے ایک سایہ دیکھتا ہوں اور وہ سایہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ کہانی میں نے اپنے ابو کو بتائی تو میرے ابو نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا، بے شک تم سائنس کے طالب علم ہو، تم لوگ حقیقت سے بالکل وہ چیزیں مانتے ہو جو تمہیں سائنس اور لاجک دیتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر عقل یقین نہیں کرتی۔ عدنان کہتا ہے کہ میں بالکل نہیں مانتا تھا ان چیزوں کو، میں ایک سائنس کا طالب علم تھا، میں لاجک کو ڈھونڈتا تھا اور ان لاجیکل چیزوں کو ایسے رد کر دیتا تھا جیسے کہ کچھ ہو ہی نہ، لیکن ساری میری اسمارٹنیس وہاں گھل گئی جب میں نے اپنا یہ ایکسپیرینس کیا۔ دوستو، یہ کہانی تھی عدنان صاحب کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نہیں کیا ہے سبسکرائب اب تک تو لازمی کر دیجئے، کیونکہ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو ہماری کہانی کو پسند کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیوں سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے۔